دوسرا وہ سبب جس کی وجہ سے شعبان کی 15ویں رات اور شعبان کے 15ویں دن کا اہتمام ہوتا ہے، شب برات کا اہتمام ہوتا ہے، وہ احادیث ہیں جو روایت کی جاتی ہیں۔ اب ہم نے میرے بھائیوں ان چند ایک احادیث کا جائزہ لینا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قابل اعتماد ہیں، کیا یہ صحیح اور مستند روایات ہیں، یا ایسی روایات ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بول کر منسوب کر دی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس نے محدثین کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ ایک ایک حدیث کو چیک کریں، ایک ایک حدیث کا جائزہ لیں، ایک ایک حدیث کو بیان کرنے والے افراد اور علماء کا جائزہ لیں کہ ان کا اپنا معیار کیا تھا، کیا وہ سچ بولنے والے لوگ تھے یا ان میں سے کوئی ایسے بھی تھے جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یا ان کا حافظہ کمزور تھا، یا انہیں غلطی لگ جایا کرتی تھی۔ اگر علماء کرام کو کوئی ایک بھی ایسی حدیث مل گئی جس کے بیان کرنے والوں میں کوئی ایک ایسا عالم دین ہے جس کا حافظہ کمزور تھا، یا جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جھوٹ بول لیا کرتا تھا، علماء کرام نے اس کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا اور کہہ دیا یہ ضعیف ہے، یہ من گڑت ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے صرف وہ بات منسوب کرنی ہے جس بات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات اور شعبان کے دن کے بارے میں، شعبان کے 15ویں دن کے بارے میں جو روایات ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت وہ ہے جسے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں اور آپ نے اپنے سر کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے دیکھا تو کہا عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو جناب عائشہ کہنے لگیں میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے اپنی کسی اور بیگم کے پاس جا چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر یہ ندا لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں۔ اس طرح کی ندا اللہ تبارک و تعالی لگاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات عربوں کے مشہور قبیلہ کلب قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جو ہیں بلکہ ان سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت جناب عائشہ بیان کر رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو۔ یہ وہ روایت ہے جسے بیان کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور آپ جانتے ہیں امام ترمذی ایک مشہور و معروف محدث ہیں، مشہور و معروف امام ہیں جن کی کتاب سنن ترمذی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو امام بخاری فرمانے لگے کہ ترمذی یہ حدیث ضعیف ہے،
یہ حدیث ضعیف ہے، کیا مطلب؟ ناقابل اعتماد ہے، یہ مستند روایت نہیں ہے. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے حجاج ابن ارطا. وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، جبکہ یحییٰ ابن ابی کثیر اور حجاج ابن ارطا کی کبھی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی. جب آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے احادیث سننے سنانے کا موقع نہیں ملا، پھر حجاج یہ حدیث یحییٰ سے کیسے روایت کر رہا ہے؟ اور یحییٰ جو ہے اس حدیث کو بیان کرتا ہے جناب عائشہ کے بانجے عروہ سے، اور یحییٰ اور عروہ کی آپس میں حدیث سننے سنانے کے سلسلہ میں کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. اور پھر عروہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جناب عائشہ سے. اب ہم کیسے مان لیں کہ جناب عائشہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، جبکہ ان سے حدیث نقل کرنے والے نیچے جو ہیں حجاج ابن ارطا اور یحییٰ ابن ابی کثیر، وہ اپنے اپنے استادوں سے حدیث سننے سنانے کے سلسلہ میں نہیں ملے. تو جب یہ عیب آ گیا، یہ کمزوری آ گئی، تو اس حدیث کو مانا نہیں جا سکتا. یہ ضعیف حدیث ہے، ناقابل اعتماد ہے. اور یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حدیث کے امام امیر المؤمنین جناب محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے. تو پتہ چلا کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت بیان کرنا یا اس کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنے کے سلسلہ میں جو احتیاط روا رکھنی چاہیے اس سے ہٹنے کے مترادف ہے.